تفسیر ابن کثیر سیکنڈ ٹریک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کا دوسرا ٹریک ہے یہ سیکنڈ ٹریک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ایشو آف اسمال چلڈرن ہو ڈائی، یعنی جو چھوٹے بچے گزر جاتے ہیں تو ان کا مطلب کیا معاملہ ہے. ہیئر there arises an issue over which the scholars in earlier and modern times have disagreed. تو may Allah have mercy on them. یعنی جو بھی علماء جو تھے پہلے کے بھی اور ابھی ماڈرن ٹائم کے بھی، وہ اس کے اوپر یعنی کافی ان لوگوں کا وہ ہے جیسے ڈس اگریمنٹ. دس از دا ایشو آف چلڈرن ہو ڈائی وین دے آر لٹل، کہ چھوٹے بچے جب گزر جاتے ہیں اینڈ دیئر پیرنٹس آر ڈس بلیورس، اور ان کے والدین جو ہیں وہ اب مطلب کافر ہیں، تو ان بچوں کا معاملہ کیا ہے. واٹ ہیپنس ٹو دیم، تو ان کا معاملہ کیا ہے. بائی دا سیم ٹوکن واٹ ہیپنس ٹو دا انسین، دا ڈیف، دا سینائل اینڈ دوز ہو ڈائی ڈیورنگ دا سرکمسٹانسز آف فترہ وین نو میسج ریچڈ دیم. یہ یعنی جیسا معاملہ ان سب کا ہے کہ جو اگر دماغی توازن نہیں ہے، پاگل مطلب ہے انسین، یا کوئی بہرا ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے قرآن، اور جو بوڑھاپے کی اتنی ایج میں کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کہ وہ فترہ کا جو پیریڈ تھا جبھی مطلب جو ریویلیشن جو ہے وہی آنا رک گئی تھی، اور پھر مطلب وہ جو دور ہے اس کے دور میں جو لوگ بھی گزر گئے ہوں گے تو وہ لوگوں تک کوئی میسج پہنچا نہیں. وین نو میسج ریچڈ دیم، تو ان لوگوں تک کا جو بھی میسج نہیں پہنچا تو ان لوگوں کی بات ایسی ہی ہے جیسے وہ چھوٹے بچوں کی بھی بات یہی ہے. Several hadith have been narrated on this topic which I will quote here by the help and support of Allah. ابن کثیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ کچھ حدیثیں ہیں جس کو کہ میں یہاں پر اللہ کی مدد سے کوٹ کروں گا. The first hadith from Al-Aswad bin Sa'ri. Imam Ahmad rahimahullah reported from Al-Aswad bin Sa'ri that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے تھوڑی سی لمبی ہے. اربعات یحتجون یوم القیامت، رجل اسم لا یسمع شیئا، ورجل احمق، ورجل حریم، ورجل مات فی فترۃ. فاما الاسم فیقول ربی قد جاء الاسلام وما اسمع شیئا، واما الاحمق فیقول ربی قد جاء الاسلام والصبیان یحذفونی بالبعر، واما الحرم فیقول ربی لقد جاء الاسلام وما اعقل شیئا، واما الذی مات فی الفترۃ فیقول ربی ما اتانی لک رسول، فیاخذ مواثقہم لیطیعنہ فیرسل الیہم ان ادخلوا النار، فوالذی نفس محمد بیدہ لو دخلوها لکانت علیہم بردا وسلاما. تو یہ اتنی بڑی حدیث ہے. اب میں اس کا ٹرانسلیشن میننگ جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں. There are 4 who will present their case on the day of resurrection. 4 لوگ ہیں جن کا کیس جو ہے وہ پیش کیا جائے گا قیامت کے دن. نمبر 1 a deaf man who never heard anything. ایک بہرا انسان جس نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں. پھر سیکنڈ ہے an insane man، یعنی جو دماغی توازن جس کا نہیں ہے، پاگل ہو گئے وہ. پھر تیسرا جو ہے a very old and senile man، یعنی بہت ہی بوڑھا انسان جو کہ نہ تو کچھ سمجھ رہا ہے نہ اس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے. پھر فورتھ ہے جو a man who died during the فترہ،
اور فترہ کا پیریڈ وہ ہے کہ جب وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور وہ دور جب کسی کو کوئی میسج تبھی نہیں ملا ہے، تو وہ فترہ کا جو پیریڈ ہے اس میں اگر کوئی انسان گزر گیا ہے تو اس کو میسج ملا ہی نہیں نا. ایز فار دا ڈیف مین، اور رہی ایک سمجھو کہ جو بہرا انسان ہے اس کی بات، ہی ول سے، تو وہ کہے گا اللہ سے، او لارڈ اسلام کیم بٹ آئی نیور ہرڈ اینی تھنگ، کہ اے میرے رب اسلام آیا تھا لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا، کیونکہ وہ بہرا تھا نا. ایز فار دا انسین مین ہی ول سے، اور جو پاگل تھا وہ کہے گا او لارڈ اسلام کیم اینڈ دا ینگ بوائز ور تھروئنگ کیمل ڈنگ ایٹ می. تو وہ کہا کہ اے میرے رب اسلام آیا تھا لیکن، یعنی وہ تو جیسے پاگل تھا تو اس کو وہ بچے لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ جیسے وہ جو اونٹ کا مطلب جو ہے نا ڈنگ، تو وہ لے کے اور اس کو مطلب سوکھ جاتا ہے تو وہ جیسے ہلکا پھلکا پتھر کی طرح، تو وہ اس کے اوپر پھینکتے تھے. ایز فار دا سینائل مین، اور رہی بوڑھے انسان کی بات، ہی ول سے او لارڈ اسلام کیم اینڈ آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. تو وہ بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گیا تھا جہاں وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، تو اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں سمجھا. ایز فار دا ون ہو ڈائیڈ ڈیورنگ دا فترہ، اور جو فترہ کا جو دور ہے اس وقت جو بھی مطلب گزر گیا، ہی ول سے او لارڈ نو میسنجر فرام یو کیم ٹو می، کہ اے میرے رب تیرے پاس سے کوئی بھی رسول میرے پاس نہیں آیا. اللہ ول ایکسپٹ دیئر پلیج آف اوبیڈینس ٹو ہم. تو اللہ جو ہے وہ ان کا جو بھی وہ لوگ جو اللہ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ مطلب بتا رہے کہ اگر یعنی جیسے نہیں آیا ہمارے پاس، یعنی کہ مطلب اگر آتا تو ہم مطلب اوبیڈینس اللہ کی کرتے نا، یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے. تو اللہ نے ان کا وہ پلیج آف اوبیڈینس جو ہے اس کو اللہ نے قبول کر لیا. دین ہی ول سینڈ ورڈ ٹو دیم، اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک ورڈ بھیجا، دیٹ دے شوڈ انٹر دا فائر، کہ یہ آگ ہے اس میں داخل ہو جاؤ. تو جب اس میں جو بھی داخل ہوا تو وہ اللہ کی فرما برداری اس وقت کر لیا نا، یعنی چاہے وہ آگ تھی. لیکن اگر وہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر مطلب ہم نے سنا ہوتا یا ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ضرور مطلب ایمان لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے جو بھی تم کہہ رہے ہو میں قبول کرتا ہوں کہ تم لوگ ضرور فرما بردار ہوتے. تو اب میں جو حکم کر رہا ہوں وہ سنو، یعنی کہ یہ آگ میں داخل ہو جاؤ. تو اگر سچ مچ تم فرما بردار ہو تو داخل ہو جاؤ گے، اللہ کا حکم ہے بول کر. لیکن اگر نہیں فرما بردار ہو تو نہیں داخل ہوگے نا. سوچو کہ نہیں بھائی آگ میں ہم کیوں داخل ہو. بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از دا سول آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اف دے انٹر اٹ، اگر وہ اس میں داخل ہوتے، اٹ ول بی کول اینڈ سیف فار دیم. تو وہ ویسا ہی تھا کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جو داخل ہو گئے آگ میں، اور ان کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، پلیزنٹ ہو گیا وہ سب کچھ. تو ویسے ہی یہ لوگوں کے لیے ہوتا کہ ان لوگ کی فرما برداری جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی کہ دیکھو ابھی میں نے بولا آگ میں داخل ہو، تو وہ دکھنے کو تو آگ ہے لیکن اندر تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی اور سیف تھا وہ. لیکن تم اللہ کے فرما بردار ہو تو چلے جاؤ گے نا آگ میں. یہ اللہ کا طریقہ ہے آزمانے کا. There is a similar report with a chain from Qatada, from Al-Hasan, from Abu Rafi, from Abu Huraira radiyallahu anh, but at the end it says. تو سیم کی سیم حدیث لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فمن دخلها whoever enters it كانت عليه بردا وسلاما will find it cool and safe. ومن لم يدخلها، تو جو بھی اس میں داخل نہیں ہوا، and whoever does not enter it will be dragged into it، اس کو گھسیٹ کے اس کے اندر ڈالا جائے گا. يدخلها يسحبوا إليها، تو اس کو کھینچ کے اس میں ڈالا جائے گا. This was also recorded by Ishaq bin Rahway from Muaz bin Hisham and by Al-Bayhaqi in Al-I'tiqad. He said this is a sahih chain، کہ یہ بالکل مطلب صحیح ہے اس کے راوی. It was reported by Ibn Jarir from the hadith of Ma'mar from Hammam from Abu Huraira.
radiallahu anhu, who attributed it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then Abu Huraira said, recite if you wish. تو اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تلاوت کرو اس کی اگر تم چاہو تو، یعنی جو یہ ابھی پوری حدیث جس سے تعلق وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا and we never punish until we have sent a messenger to give warning. اور ہم تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم نے رسول بھیجا نہ ہو جو ان کو خبردار کرے. This was also narrated by Ma'mar from Abdullah bin Tawus from his father from Abu Huraira, but it is mawquf. It was not attributed directly to the Prophet. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مطلب یہ جاتی نہیں ہے بات، جو بھی مطلب انہوں نے نریٹ کیا ہے وہ نہیں جاتی، یعنی کہ وہ موقوف ہے، یعنی کہ وہیں ابو ہریرہ پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ سیم کا سیم مطلب اس حدیث جو ہے نریٹ ہوئی، لیکن پھر یہ موقوف تھی. دا سیکنڈ حدیث فرام ابو ہریرہ، اور اب سیکنڈ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ہی سیڈ دیٹ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء. Every newborn is born in a state of fitra, the natural state of man. ہر نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، خواہ اس کے ماں باپ جو بھی ہو، لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے جس پہ کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. فطرت کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا، اور وہ ساری تمام جو اللہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے نا کہ جس میں سچ بولنا اور مطلب جھوٹ سے بچنا، بہت یہ سب تمام چیزیں ہیں وہ فطرت میں ہی ہے. مگر جب کوئی لوگ غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور یا پھر مطلب کچھ بھی غلط کام جو بھی ہے وہ کرتے ہیں تو وہ فطرت کے خلاف جاتے ہیں. دین ہز پیرنٹس میک ہم انٹو اے جو. پھر وہ بچہ جو ہے اس کو یا تو ماں باپ اس کے یہودی ہوتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں. اللہ نے تو اس کو وہ فطرت پہ پیدا کیا تھا، لیکن پھر یہودی ماں باپ، کرسچن ماں باپ، پھر زوراسٹرین جو ہے مجوسی، وہ سب ان لوگ بنا دیتے اپنے اپنے بچے کو اپنے بچے کی طرح، یعنی جیسا اپنی طرح. ایز اینیملس پروڈیوس ہول اینیملس، اور جیسے کہ جانور جو ہے وہ جیسا اکھا جانور پیدا کرتے ہیں. ڈو یو سی اینی دیٹ از بورن میوٹیلیٹڈ وتھ سم تھنگ مسنگ؟ یا تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی ایسا بھی ہو جو مطلب پیدا ہو اور وہ میوٹیلیٹڈ ہے پورا، کہ اس کا کچھ بھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، سب کٹا پھٹا. اکارڈنگ ٹو ون رپورٹ دے سیڈ، ایک اور رپورٹ ہے جس میں کہا گیا او میسنجر آف اللہ واٹ اباؤٹ دوز ہو ڈائی وین دے آر لٹل. ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو بچے چھوٹے تھے اور گزر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ نوز بیسٹ واٹ دے وڈ ہیو ڈن. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے. امام احمد رپورٹڈ فرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as far as I know، یعنی انہوں نے کہا جب تک کہ مجھے میں جو بھی جانتا ہوں، the narrator was not sure if it was attributed to Musa علیہ السلام said. تو جس نے بھی یہ بات کہی ہے نا مطلب اس کو پکا نہیں معلوم ہے کہ یہ کس مطلب کس کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ ہے ذراری المسلمین فی الجنت یکفلوہم ابراہیم علیہ السلام. The children of the Muslims are in paradise. مسلمانوں کے جو بچے ہیں وہ جنت میں ہیں. being taken care of by ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. In Sahih Muslim it is reported from Iyad bin Hammad that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ said کہ اللہ نے کہا انی خلقت عبادی حنفاء، I have created my servants as حنفاء
حنفا معلوم ہے نا, حنیف یعنی کہ جو ابراہیم دا حنیفہ یعنی کہ دا ٹرو یعنی کہ دین کے اوپر سچے جو چلنے والے. تو اللہ کہتا ہے I've created my servants as حنفا یعنی کہ اپنے دین میں سچے, ٹرو. According to another version, the wording is as Muslims. یعنی کہ ایک جگہ لکھا گیا کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مطلب بنایا وہ مسلمان. The third hadith from Samura. اور اب یہ تیسری حدیث آ رہی ہے. In his book Al-Mustakhraj al-Bukhari, Al-Hafiz Abu Bakr al-Barqani recorded the hadith of Al-Arabi from Abu Raja al-Utardi from Samura that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ یہ پوری چین ہے حدیث کی اور آخر میں برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے اینڈ ہوا ہے. تو کل مولود یولد علی الفطرۃ, ایوری نیو بورن از بورن ان اے اسٹیٹ آف فطرہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرہ جو ہے اس کی اسی اس اسٹیٹ میں پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ جو اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ اس پر پیدا ہوتا ہے. The people called out to him, O messenger of Allah, what about the children of the idolaters? تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر جو مطلب مشرک لوگ ہیں ان کے بچوں کا کیا؟ He said, وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ and the children of the idolaters too. اور جو مطلب مشرکین کے جو بچے ہیں وہ بھی, فطرت تو وہی ہے نا, اللہ نے اسی فطرت میں تو پیدا کیا ہے. At-Tabarani reported that Samura said, we asked the messenger of Allah about the children of the idolaters and he said کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مشرکین جو لوگ ہیں بت پرست ان کے بچوں کا کیا, and he said, hum khadamu ahli al-jannah, they are the servants of the people of Jannah. یعنی کہ جو جنت کے اندر لوگ ہیں تمام ان کی جو خدمت کریں گے وہ بچے. The fourth hadith from the paternal uncle of Hasna. یہ چوتھی حدیث ہے. Ahmad reported that Hasna bint Muawiyah from Bani Suraim said that his paternal uncle said to him کہ جو مطلب چچا نے بتایا, I said, O messenger of Allah, who is in paradise? He said کہ جنت میں کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النبی فی الجنت والشہید فی الجنت, یعنی نبی تمام جو ہیں پروفٹس وہ سب جنت میں ہیں اور جو بھی شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں. والمولود فی الجنہ, اور چھوٹے بچے جو ہیں انفینٹس جو گزر جاتے چھوٹے وہ جنت میں ہیں. والوعید فی الجنہ, تو prophets are in paradise, martyrs are in paradise, infants are in paradise, baby girls اور جو بچیاں ہیں چھوٹی who were buried alive جن کو زندہ مطلب دفن کر دیا گیا تھا are in paradise, وہ بھی جنت میں ہیں. سوچو دنیا میں وہ لڑکیوں کو اپنی بے عزتی سمجھ کے دفن کر دیا گیا زندہ درگور, اور سوچ لو کہ وہ جنت میں. It is makruh to discuss this matter. اور یہ ناپسندیدہ, مکروہ کا مطلب حرام نہیں ہوتا, مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہے. تو یہ معاملے کو بہت ڈسکس کرنا مکروہ ہے, اس لیے نہیں کرو اتنا اچھا ہے. In order to discuss this issue we need good sound proof, یعنی ایک تو صحیح اچھا اور برابر ہم کو صحیح مطلب اس کا ثبوت ملے. But people who have no knowledge of Sharia, اور جن لوگوں کو شریعت کا نالج ہی نہیں ہے, may try to speak about it, اور وہ اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہی بولیں گے نا, تو بہتر ہے اس کے بارے میں بات مت کرو. For this reason some of the scholars did not like to discuss it. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے علماء اس کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے. This view has been narrated from Ibn Abbas, اور یہی مطلب چیز جو ہے بولی گئی ہے ابن عباس, القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق, محمد بن الحنفیہ and others, اور بھی سب ہیں. ان سب نے یہی کہا. ابن حبان ریکارڈڈ ان his صحیح that جریر بن حزیم said, اور یہ ہے ایک اور صحیح کے اندر, I heard Abu Rajal Utardi saying that he heard Ibn Abbas رضی اللہ عنہما saying while he was on the mimbar, the messenger of Allah said,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے اور انہوں نے یہ کہا لا یزالو امرو هذه الامتی مواتیا او مقاربا ما لم يتکلموا فی الولدان والقدر. This ummah will be fine so long as they do not talk about children and the divine decree. یعنی یہ امت جو ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح رہے گی اگر یہ نہ بات کرے وہ بچوں کی بھی، اور نہ ہی کہ اللہ نے اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا، کیا اس کا ڈیوائن ڈکری کیا ہے. ابن حبان said this means talking about the children of the idolaters. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مشرکین یا کافر اور ہندو اور جو بھی بت پرست ہیں ان کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کرنا. ابو بکر البزار also recorded it via Jarir bin Hazim. Then he said, تو انہوں نے کہا کہ a group narrated it from Abu Raja from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما but it is موقوف. لیکن یہ بھی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی یہ بات، لیکن ابن عباس جو ہے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ تعلق سے، ان بچوں کے تعلق سے بات مت کرو. ہم کو نہیں معلوم، یعنی ہو سکتا ہے کوئی غلط منہ سے بات نکال دے، کسی کے پاس نالج نہیں اور وہ کچھ کا کچھ بولے. بہتر ہے کہ مت بولو، یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.